اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ ذات جو ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، جو زمین و آسمان کا مالک، عرش کا رب، فرشتوں کا معبود اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی یاد رکھتا ہے اور تنگی میں بھی اپنے فضل کے دروازے بند نہیں کرتا۔ درود و سلام ہو اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے ہمیں ایمان نصیب ہوا، جن کے دم سے دلوں کو زندگی ملی اور جن کی نسبت سے ہر بند دروازہ کھلنے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اے پڑھنے اور سننے والوں، انسان کی زندگی خواہ کتنی کامیاب کیوں نہ دکھائی دے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی رزق کی فکر، کبھی عزت کا سوال، کبھی دل کا بوجھ، کبھی خوف مستقبل اور کبھی بے نام سی گھبراہٹ۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر لاشعوری طور پر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور وہی لمحہ اصل میں بندے اور رب کے درمیان تعلق کا دروازہ کھولتا ہے۔ اولیاء کرام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ایسا ذکر ضرور کرنا چاہیے جو بندے کو اس کی حقیقت یاد دلا دے، ایسا ذکر جو یہ احساس جگا دے کہ طاقت، بادشاہی، زندگی، موت، عزت، ذلت سب صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ عظیم وظیفہ قائم ہے، جس کے الفاظ بظاہر مختصر ہیں مگر معنی میں سمندر سے زیادہ گہرے۔ یہ کلمات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ بادشاہت صرف ظاہری تخت و تاج کا نام نہیں، بلکہ اصل مالک وہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ بادشاہی جو دلوں پر حکومت کرتی ہے، جو وقت کے دھارے کو موڑ دیتی ہے، جو کمزور کو مضبوط اور ٹوٹے کو جوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذکر میں بار بار پاکی، قدرت، زندگی اور ربوبیت کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ بندے کا دل غیر اللہ کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔ جب انسان یہ الفاظ دہراتا ہے تو دراصل وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ یہ مان لیتا ہے کہ نہ وہ خود مختار ہے، نہ حالات اس کے قابو میں ہیں، نہ مستقبل اس کی مٹھی میں ہے، اور یہی اعتراف بندے کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر نہیں، عاجزی پسند ہے۔ وہ لفظ نہیں دیکھتا، دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت زندگی دینے والی ذات کے پاس ہے، وہ ذات جو کبھی نہیں مرتی، جو نہ سوتی ہے نہ غافل ہوتی ہے۔ جب بندہ اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے تو اس کے خوف خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ اسے لوگوں کا ڈر نہیں رہتا، رزق کے رکنے کا خوف نہیں رہتا، مستقبل کا وسوسہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ کلمات ایک طرح سے بندے کے دل پر جمی گرد کو صاف کرتے ہیں، وہ گرد جو مایوسی سے بنتی ہے، جو بار بار ٹھوکر کھانے سے جم جاتی ہے، جو دعا کے جواب میں تاخیر سے سخت ہو جاتی ہے۔ جب بندہ تسلسل سے اللہ کی پاکی، اس کی بادشاہی، اس کی حیات اور اس کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے تو دل میں نور اترنے لگتا ہے، اور نور آنے کے بعد اندھیرا خود ہی ہٹ جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ذکر صرف پڑھنے کا نہیں، سمجھنے کا ہے۔ اگر زبان پڑھے اور دل سویا رہے تو اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل جاگ جائے تو چند الفاظ بھی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ وظیفہ اکثر ان لوگوں کو عطا کیا گیا جو دنیا کی چکا چوند سے ہٹ کر دل کی گہرائی میں اللہ کو تلاش کرتے تھے۔ یہ ذکر انسان کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ فرشتے، روح، طاقت، نظام کائنات سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کوئی چیز خود مختار نہیں۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو بندہ شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور شکر کرنا سیکھ لیتا ہے، اور شکر وہ دروازہ ہے جس کے بعد نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وظیفے کو صرف مشکل وقت کا سہارا نہ بنایا جائے، بلکہ زندگی میں کم از کم ایک بار اسے مکمل توجہ، ادب اور خاموشی کے ساتھ ضرور پڑھا جائے، تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے
کہ اللہ سے جڑنے کا اصل ذائقہ کیا ہے اور دل کے سکون کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ یہ عمل نہ صرف خوف کو کم کرتا ہے بلکہ دل میں ایک عجیب سا اعتماد پیدا کرتا ہے، ایسا اعتماد جو شور نہیں مچاتا مگر اندر ہی اندر مضبوط ہو جاتا ہے، ایسا سکون جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر فیصلہ آسان بنا دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے اہل دل باطنی اطمینان کہتی ہیں، وہ ذکر جو دل کی گہرائیوں کو ہلا دیتا ہے اور زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اے اہل دل، جب بندہ اس حقیقت کو مان لیتا ہے کہ اس کائنات میں اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے تو اس کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا ہو جاتا ہے، وہ انقلاب جو شور نہیں کرتا مگر انسان کے سوچنے، بولنے، برداشت کرنے اور فیصلے کرنے کے اندر کو بدل دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ عظیم ذکر اپنا کام شروع کرتا ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں بلکہ بندے کے اندر چھپی ہوئی کمزوری، خوف اور بے یقینی کو اللہ کے سامنے رکھ دینے کا اعلان ہے۔ یہ ذکر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بادشاہت صرف دنیا کے تخت و تاج کا نام نہیں بلکہ اصل بادشاہی وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے، جو زندگی اور موت کے فیصلے کرے، جو نظر نہ آنے والی قوتوں کو بھی اپنے حکم میں رکھے۔ جب بندہ یہ الفاظ دہراتا ہے تو وہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، میں مان گیا کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے۔ اور یہی مان لینا بندے کو اللہ کے قریب ترین مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ان کلمات میں پاکی کا ذکر ہے، اس لیے کہ بندہ سب سے پہلے یہ مان لے کہ اللہ ہر نقص، ہر کمزوری، ہر کمی سے پاک ہے۔ ہم انسان اکثر اللہ کو اپنے حالات کے مطابق سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ حالات سے بالا تر ہے۔ جب بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب پاک ہے تو دراصل وہ اپنے دل کو شکوے، اعتراض اور بدگمانی سے پاک کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس ذکر میں زندگی والی ذات کا تذکرہ ہے، وہ ذات جو کبھی نہیں مرتی۔ یہ الفاظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، رشتے، طاقت، صحت، جوانی سب ایک دن ختم ہو جائیں گے مگر جو رب ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو انسان وقتی نقصان سے ٹوٹتا نہیں، وقتی تنگی سے بکھرتا نہیں، کیونکہ اس کا سہارا کسی فانی چیز پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو خوف سے آزادی عطا کرتا ہے، موت کا خوف، رزق کا خوف، لوگوں کا خوف، مستقبل کا خوف، یہ سب اس وقت کمزور پڑ جاتے ہیں جب بندہ بار بار اس حقیقت کو دہراتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جو رب زندگی دیتا ہے وہی رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے اور وقت آنے پر آزمائش بھی اسی حکمت سے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے اس ذکر کو دل کو زندہ کرنے والا ذکر فرمایا، کیونکہ جب دل اللہ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ دل میں ایک خاموش یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے کسی حکمت کے تحت ہو رہا ہے اور میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ذکر بندے کو فرشتوں کی دنیا سے جوڑتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی پاکی، اس کی ربوبیت اور اس کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے تو گویا وہ اس نظام کائنات کے ساتھ ہم آواز ہو جاتا ہے جو ہر لمحہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ آسمانوں کے فرشتے، زمین کی مخلوق، ہوا، پانی، درخت سب اپنی زبان میں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جب بندہ بھی انہی الفاظ کو اپناتا ہے تو وہ تنہا نہیں رہتا، وہ ایک عظیم روحانی سلسلے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذکر کو پڑھنے والوں کے دل میں تنہائی کم ہو جاتی ہے، وہ اکیلے میں بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے اور میرے حال سے واقف ہے۔ یہ احساس دل کے زخموں پر مرہم بن جاتا ہے۔ یہ ذکر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل عزت اللہ کے در سے ملتی ہے۔ جو شخص اللہ کی عظمت کو دل سے مان لیتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں باعزت کر دیتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی اسباب کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس کے دل میں یہ یقین آ جائے وہ پھر لوگوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے
کہ جھکنے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے۔ یہ عمل ہمیں صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے اور انتظار کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ جب بندہ جان لیتا ہے کہ میرا رب زندہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وقت آنے پر بہترین فیصلہ کرے گا، تو وہ جلد بازی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ملتی ہے اور تاخیر بھی کبھی کبھی رحمت ہوتی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ذکر کو زندگی میں کم از کم ایک بار سچے دل سے پڑھ لے، اس کے اندر اللہ کی پہچان کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ وہ بیج فوراً درخت نہ بھی بنے تب بھی ایک دن ضرور پھل دیتا ہے۔ کبھی مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے، کبھی دل کو ایسا سکون مل جاتا ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں ملتا۔ اب آخر میں آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ کم از کم زندگی میں ایک بار باوضو ہو کر خاموش اور پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا اور اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یہ ذکر پڑھ رہا ہوں۔ پھر توجہ اور ادب کے ساتھ یہ ذکر پڑھیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکات والروح۔ اس ذکر کو کم از کم ایک مرتبہ مکمل توجہ سے پڑھیں، اور اگر دل چاہے تو 3 یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد چند لمحے خاموشی میں بیٹھیں، اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیں اور جو بھی دل میں ہو سادہ الفاظ میں اللہ سے کہہ دیں۔ اللہ کے حکم سے اس ذکر کا اثر دل میں اطمینان، خوف میں کمی اور اللہ پر مضبوط یقین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔